الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے نہایت ہی پیارے طالب علموں، حاضرین، آج کا دن محفل میلاد کے سلسلے میں بڑا بابرکت دن ہے۔ الحمدللہ جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ عزیز طلبہ، باقی طالب علموں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، میں بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں قرآن کی نظر میں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں اور سب سے پیچھے، اور سب پر ظاہر اور سب سے چھپے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جاننے والے۔ اول کیسے؟ اول تو اس طرح کہ دنیا و آخرت میں ہر جگہ سب سے پہلے ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ جسماً تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کے والد ہیں، مگر حقیقتاً حضور علیہ السلام والد آدم ہیں۔ بظاہر درخت سے پھول ہے، مگر حقیقت میں پھول سے درخت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر میں میرے نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ حضور خود فرماتے ہیں، کن تو نبی و آدم بین الطین والماء، ہم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام آب و گل میں جلوہ گر تھے، یعنی پانی اور مٹی میں ابھی ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس وقت بھی نبی تھے۔ میثاق کے وقت سب سے پہلے السطا بربکم کے جواب میں بلا فرمانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بروز قیامت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی۔ اول حضور علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے حضور شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت کا دروازہ حضور علیہ السلام کے دستے اقدس سے سر کھلے گا۔ اول حضور علیہ السلام ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اول حضور علیہ السلام ہی جنت میں تشریف فرما ہوں گے، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جنت میں جائے گی، بعد میں باقی امتیں۔ الغرض ہر جگہ اولیت کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب رہا آخر، حضور علیہ السلام آخر بھی ہیں۔ سب سے آخر حضور علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ سب سے آخر حضور علیہ السلام ہی کو کتاب ملی۔ سب سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تیسری جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بیان ہوئی وہ ظاہر ہے۔ حضور علیہ السلام سب پر ظاہر ہیں، سب پر تو ایسے ظاہر کہ ان کو مسلمان جانے
اور کافر بھی پہچانے۔ حضور علیہ السلام کو بچپن ہی سے سارا عالم جانتا تھا، پہاڑ سلام کرتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بچپن میں مجھے سلام کیا کرتا ہے۔ شجر سایہ کے لیے جھکتے تھے، حجر خوشخبریاں سناتے تھے، اونٹ سجدہ کرے، جنگل کے ہرن امن مانگے، چاند اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہو جائے اور سورج ڈوب کر لوٹ آئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اشارہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرش والے جانے، عرش والے جانے، حضرت آدم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہی عرش اعظم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، اللہ پاک کے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا ہوا پایا۔ جنت والے جانے، جنت کے پتا پتا پر، حوروں کی آنکھوں میں، گلمانوں کے سینوں پر، غرض یہ کہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قیامت تک محبوب کی ہر ادا سب پر ظاہر ہے۔ حیات طیبہ کی ایک ایک حالت کریمہ، مثلاً ولادت پاک، دودھ پینا، پرورش پانا، کھانا پینا، قبل نبوت کے واقعات، بعد از نبوت، اندرونی اور بیرونی زندگی، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، تبسم فرمانا، غرض یہ کہ زندگی پاک کا ہر شعبہ، ہر وقت، ہر جگہ ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت باطن ہے۔ حضور علیہ السلام جیسے ہیں ایسا کسی نے نہ جانا سوائے خدا کے۔ دیدہ انسان میں بشریت ظاہر ہوئی، مگر حقیقت محمدیہ سوائے خدا کے کوئی نہ سمجھ سکا، کوئی نہ جان سکا، کوئی نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ جس طرح سورج کو اس کے نور سے چھپا لیا گیا کہ کوئی بھی اس کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح حضور علیہ السلام کی نورانیت پردہ بن گئی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ حضور علیہ السلام ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یعنی خالق کی ذات و صفات، علوم ظاہر و باطن اور مخلوق کے اولین اور آخرین، سب علوم حضور علیہ السلام میں جمع ہیں۔ جس آنکھ نے خالق کائنات کو معراج میں دیکھا ہو، مخلوق کس طرح اس سے چھپ سکتی ہے۔ پیارے پیارے میرے عزیز ساتھیوں اور عزیز طلبا، یہ سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اس نعت میں سے ایک آیا مبارکہ تلاوت کی گئی اور اس کی مختصر تشریح بیان کی گئی۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے اوصاف کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔